بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حامیم السجدہ سے ہم اپنے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بات عرض کیا گیا تھا کہ 4 صورتیں ہمارے مطالعے میں آ رہی ہیں، جن میں سے 2 کا ہم نے مطالعہ کر لیا کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید عملی کے تقاضے بیان فرمائے۔ پہلی سورہ مبارکہ سورہ زمر تھی کہ جس کے اندر اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ توحید کا یہ تقاضا بھی ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد سورہ مومن ہمارے مطالعے میں آئی تھی، اس کے اندر اللہ نے توحید کے اس تقاضے کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو دعا کے لیے صرف اللہ ہی کو پکارو۔ اب اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے توحید کے جس پہلو کی طرف متوجہ کیا ہے وہ ہے دعوت الی اللہ۔ یا توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے بن جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی ہے کہ جو بیان فرمائی ہے۔ یہ بات ہم سمجھتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان اور مشرکین کے درمیان ہونے والی کشمکش کا تذکرہ ہے جو بارہا بیان فرمایا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا کچھ تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا۔ یہ بات ہم پڑھتے ہوئے آ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اس کی کچھ تفصیل ہے کہ جو یہاں پر اللہ بیان فرما رہا ہے کہ 2 دنوں میں اس نے زمین کی تخلیق فرمائی ہے اور 2 دنوں میں اس نے آسمان کی تخلیق ہے کہ جو فرمائی ہے، اور اس کے اندر آسمان کو مزین کیا ہے، اور اس کے بعد کل 4 دن ہیں کہ جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو سجایا ہے اور اس میں غذاؤں کا انتظام ہے کہ جو کیا ہے۔ وہ 2 دن آسمان کی تخلیق ہے، 2 دن زمین کی تخلیق ہے، اور مجموعی اعتبار سے 4 دن ہے کہ جس کے اندر اللہ نے زمین کو سجایا اور زمین میں غذاؤں کا انتظام ہے کہ جو کیا ہے۔ اب یہ دن کون سے دن ہیں؟ اس وقت نہ سورج موجود ہے نہ چاند موجود ہے، تو ان دنوں کی اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے دن تو چاند اور سورج سے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دن ہے کہ نہ چاند ہے نہ سورج ہے، گویا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی دعوت جھٹلانے والوں کا برا انجام بیان فرمایا۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی ہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو قوم عاد کا ہوا اور جو قوم سمود کا ہوا۔ گویا وہ نافرمانی پر آئے، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ پھر اللہ نے واضح فرما دیا کہ مجرمین کے خلاف ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی کھالیں ہیں کہ جو کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ ہم سورہ یاسین میں سمجھ کر آئے تھے کہ انسان کا ہاتھ اور پیر کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نافرمانوں کے خلاف گواہی دینے والا ہوگا۔ یہاں پر مزید 3 اعضاء کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی آنکھیں ہیں، اس کے کان ہیں اور اس کی جلد ہے کہ جو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کے خلاف گواہی دے گی۔ یہ بندہ اپنی جلد کو بولے گا کہ کیوں تم نے میرے خلاف گواہی دی؟ تو وہ کہے گی کہ جس اللہ نے تجھے بولنے کا حکم دیا آج مجھے بولنے کا حکم دیا ہے، تو کیسے ہے کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر دے، کیسے ہے کہ نافرمانی کر دے؟ گویا وہ حق ہے کہ جو بیان فرما دے گی۔ گویا یہ ہے وہ کیفیات کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد 4تھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ نے واضح کیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہ تم سنو اس قرآن کو، وَلَغَوْا فِيهِ، اور غل مچاؤ اس کے پڑھنے کے وقت، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ گویا جب قرآن پڑھا جاتا، قرآن سمجھایا جاتا تو یہ شور و غل کیا کرتے تھے، اور ان کے پیچھے بنیادی عزائم کیا تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں، کیونکہ یہ قرآن سننے والا اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے دل میں ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو لوگوں کو قرآن سے دور ہے کہ جو کیا کرتے تھے۔ ہم اس سے پہلے بھی سمجھ کر آ چکے نظر بن حارثہ کا معاملہ کہ وہ قرآن جب پڑھا جاتا تو اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے مختلف تراکیب ہیں کہ جو استعمال کرتا تھا۔ وہ یہ ہے اس کی دین دشمنی کا تذکرہ کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔
اس کے بعد اللہ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت دکھائی، وہ اللہ کو رب مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر استقامت دکھانا، یہ ہے وہ اہم ترین تقاضا کہ جو بیان کیا گیا۔ ایک صحابی نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ہدایت دے دیجئے کہ جو میرے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ثم استقم، اور اس کے اوپر تم ڈٹ جاؤ، اس کے اوپر استقامت دکھا دو۔ وہ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر اس نے استقامت دکھائی، اس کے اوپر وہ ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اوپر فرشتے نازل کرے گا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تمہیں خوش ہو جاؤ جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وہ یہ فرشتے پھر بشارت دے کر آئیں گے ایسے بندوں کے لیے کہ جو اللہ کو مان کر استقامت دکھانے والے ہیں، وہ اللہ کو مان کر اس کی ماننے والے ہیں اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو ڈال دینے والے ہیں، ان کے لیے پھر بشارتوں کا سلسلہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے جاری فرمایا، یہ فرشتے اندر نازل فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جو طاری ہوتی ہے، اللہ ایسی محافل پر اپنی سکینت نازل فرماتا ہے، اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے زمین سے لے کر آسمان تک ایسی محافل کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ایسے بندوں کا اپنے مقربین میں تذکرہ بیان فرماتا ہے۔ یہ اعزاز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی عطا کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی اس کا مستحق بنا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارا معاملہ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور کون اس سے اچھی بات کر سکتا ہے اپنی باتوں کے اعتبار سے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ گویا دنیا کے اندر ہر شخص ہے کہ جو گفتگو کرتا ہے، اللہ نے انسان کو یہ قوت گویائی ہے کہ جو عطا فرمائی ہے اور یہ انسان کو حیوانات سے الگ کرتی ہے۔ وہ انسان گفتگو کرتا ہے، انسان اپنے معاملات بیان کرتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان کیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرنے والا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ وہ اللہ کی طرف بلانا یہ مجھے کوئی شے دیگر نہیں کر دیتا بلکہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے میرے اوپر رکھی ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے کہ جو اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا بن جاؤں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی پہچان دینے والا بن جاؤں، اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا بن جاؤں، اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے والا بن جاؤں۔ یہ تو توحید کا تقاضا ہے ماننے والوں سے، تو اس سے اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک اعمال کرے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ گویا وہ توحید کی دعوت دینے والا ہے، وہ اسلام کی دعوت دینے والا ہے، وہ تعصبات سے پاک ہے، وہ مسالکی اختلافات سے پاک ہے، وہ گروہی تقسیم سے پاک ہے، وہ اللہ کی طرف جوڑنے والا ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ دعوت کے میدان کے اندر ایک دائی کے لیے کیا رہنمائی اللہ نے عطا فرمائی ہے؟ دعوت کا میدان ہے، ابھی تم دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنے کا کام کر رہے ہو، تو اس موقع کے اوپر اگر کوئی برائی کا معاملہ ہو تو اس کا جواب اچھائی سے دیا کرو۔ اللہ نے بیان فرمایا اگر یہ طرز عمل تم اختیار کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن ہے
ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی عملی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ جو اخلاق آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جو محبت آپ نے لوگوں کے اندر بانٹی ہے، کتنے ہی دشمن ایسے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ وہ طرز عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ ایک صحابی کا معاملہ آتا ہے کہ ان کے برابر میں ایک یہودی آباد تھا، اس کا پرنالہ صحابی کے گھر میں گرتا تھا، وہ گندگی اٹھا کر صحابی کے گھر میں ڈالتا تھا اور وہ انتظار کرتا تھا کہ کب یہ جھگڑے کے لیے آئیں گے، لیکن وہ اللہ کا بندہ خاموش رہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صحابی کے گھر کے اندر ایک پھل کا درخت عطا کیا تھا۔ جب اس پھل کے درخت نے پھل دیا ہے تو وہ اس یہودی کے گھر میں دستک دیتے ہیں۔ وہ یہودی تیار ہو جاتا ہے کہ دیکھو آج یہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پڑوسی میرا وہ پھل لے کر آیا ہے۔ وہ حیران ہو جاتا ہے، میں تو کچرا پھینکتا ہوں، میں تو تنگ کرتا ہوں، اور آپ پھل لے کر آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کہ جو تیرے پاس تھا تو نے ہمیں دے دیا، اور جو ہمارے پاس ہے ہم تیرے لیے لے آئے ہیں۔ یہ ہے اخلاق دعوت کے میدان کے اندر کہ محبت کے ذریعے دشمنوں کو زیر کر دو اور اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ دعوت کے میدان کے اندر انسان برائی کا جواب بھلائی سے دے تو اس کا دشمن ہے کہ جو اس کا دوست بن جائے گا۔ ہاں، لیکن جب معاملہ آگے چلے گا، جب اقامت کا معاملہ آئے گا، جب نفاس کا معاملہ آئے گا، جب حقوق کا معاملہ آئے گا، جب زیادتی کا معاملہ آئے گا، جب عدالت کا معاملہ آئے گا، جب اللہ کے دین کا معاملہ آئے گا، تو وہاں پر بدلے لینے کی اجازت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اجازت ہے کہ جو عطا فرمائی ہے۔ مزید بیان فرمایا کہ دیکھو یہ کام کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اب کوئی تمہارے اوپر گالیاں دے رہا ہے، کوئی تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تو اب شیطان تمہیں چوب لگائے گا، شیطان تمہیں جنہ ڈالے گا، تم کیا اس سے کم ہو؟ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے، تمہارا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، تمہارا کتنا اعلیٰ مقام ہے، تم دولت مند ہو، یہ غریب فقیر لوگ تمہارے اوپر طعنے کرتے ہیں، تمہارے اوپر آوازیں کستے ہیں۔ یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں بہکائے گا۔ اللہ نے بیان فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کو ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ شیطان تھوڑی چھوڑے گا ان معاملات کے اندر، شیطان تھوڑی چاہے گا کہ آپ اچھا برتاؤ کریں، شیطان تھوڑی چاہے گا کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے دشمن آپ کا گرویدہ ہو جائے، وہ چاہے گا کہ تم بدلہ دو، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، تم کو اس سے کمتر تھوڑی ہو۔ اللہ نے بیان فرمایا جب شیطان لگانے لگے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما لے گا۔ اس کے بعد عظمت قرآن کا تذکر آتا ہے، پھر نبی رحمت علیہ السلام کی دلجوئی کی گئی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل اس کے آگے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہ کوئی اس کو آگے سے بدل سکتا نہ پیچھے سے بدل سکتا۔ دلاسا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ دشمن چاہتے تھے اس اللہ کے کلام کو بدل دیں، اس کے اندر کوئی آسانی کا معاملہ کر دیں، اس میں سے سختی کو ختم کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے آپ کا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے اوپر۔ گویا بندہ خود نافرمانی کرتا ہے تو اس کا بدلہ ہے کہ جو اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد 25ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، شرک کرنے والوں کا حسرتناک انجام ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر بیان فرمایا اکثر انسان ناشکرے اور بے صبرے ہوتے ہیں۔ یہ تذکرہ اس سے پہلے بھی آ چکا کہ انسانوں کو نعمت دی جائے تو بے صبری کرنا شروع کرنا، ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ذرا آزمائش آ جائے تو بے صبری کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ بندے مومن کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نعمت دے تو شکر کرنے والا ہو جائے، اور مصیبت آئے تو صبر کرنے والا ہو جائے۔ گویا شاکر اور صابر یہ مطلوبہ اوصاف ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اندر چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی۔ اللہ بیان فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ فَفِي أَنفُسِهِمْ
ان قریب ہم ان کو دکھائیں گے اپنی نشانیاں اس عالم کے اندر بھی، آفاق میں بھی، اور ان کے اپنے جیوں کے اندر بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ قرآن حق ہے۔ یہاں پر اللہ نے اشارہ کیا کہ انسان اس ترقی تک جائے گا کہ پھر سائنسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو 1400 برس پہلے حقائق اللہ نے واضح فرمائے ہیں اس کی حقانیت لوگوں کے سامنے واضح ہوگی، اور انسان مجبور ہو جائے گا اللہ کی ان آیات پر یقین لانے کے لیے، اپنی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے، اپنی اس جدید ریسرچ کی وجہ سے۔ اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن اصل میں ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور یہ ساری کی کائنات کیا ہے؟ یہ یونیورس اور یہ ورک آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ یہ قرآن ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور یہ کائنات ورک آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ گویا ان کے الفاظ اور اس کی تخلیق، ان دونوں کے اندر مماثلت ہے کہ جو پائی جاتی ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورى کا آغاز ہوتا ہے توحید عملی کے اعتبار سے، چوتھی سورت ہے کہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے اندر جس موضوع کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو جس اللہ کو مانا ہے، جس اللہ کی عبادت کی ہے، جس اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، جس اللہ کی طرف تم نے پکارا ہے، اس اللہ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ اور قائم کرنے والے بن جاؤ۔ گویا اقامت دین کا موضوع ہے کہ جو اللہ نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ گویا صرف اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے احکامات کو زمین کے اوپر نافذ اور قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اس زمین کا رب اللہ ہے، اس زمین کا مالک اللہ ہے، تو اس زمین پر نظام بھی اللہ کا ہو جائے، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے مشقت کرنا، یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے اوپر ڈالی ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو اس سورت کے اندر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گویا غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، اس کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ابتداءً عظمت باری تعالیٰ کا تذکرہ آتا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دیکھو اللہ کے ذمے صرف پہنچانا ہے اور اللہ کے ذمے حساب لینا ہے۔ اللہ پہنچاتا ہے اور اس کے بعد اس کے مقابلے میں حساب لیتا ہے۔ گویا اللہ نے رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اللہ نے کتابیں عطا فرمائیں، اللہ نے اپنے احکامات بندوں تک پہنچائے۔ اب اس کی بنیاد پر بندوں سے محاسبہ ہے کہ جو کیا جائے گا۔ گویا اللہ نے پہنچایا ہے، اب اس کے مطالبے میں اللہ محاسبہ ہے کہ جو کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ نے بیان فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اور دیکھو تم اختلاف کرو اگر کسی شے کے اندر تو اس کو اللہ کی طرف لوٹا دیا کرو، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لوٹا دیا کرو۔ گویا حاکم اللہ ہی کو تسلیم کر لو۔ آپس میں کوئی تنازع ہو جائے، آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا اصل فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ تمہارے درمیان باہم اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے تو اس کو لوٹاؤ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان عاذری۔ اس کو حاکم مانو اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 13 کے اندر دعوت دین کے اعتبار سے حکم ہے کہ جو دیا ہے۔ ابتداء اللہ نے بیان فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس نے مقرر کیا تمہارے لیے دین میں وہی بات کہ جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ مخاطبین اہل ایمان ہیں، مخاطبین امت مسلمہ ہیں، مخاطبین میں اور آپ ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے اسی بات کو مقرر کیا جس کی وصیت کی تھی اللہ نے۔ اب یہاں پر 5 اولو العزم من الرسل کا تذکرہ ہے، 5 جلیل القدر رسولوں کا اللہ نے تذکرہ بیان فرمایا۔ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 موسیٰ علیہ السلام اور نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام۔ گویا ان 5 رسولوں کو جس شے کی اللہ نے وصیت کی اسی کا حکم ہے امت مسلمہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟
ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور دیکھو اس کو قائم کرنے کے اندر باہم اختلاف پیدا نہ کرنا۔ گویا یہ وہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے اپنے عظیم رسولوں کو بھی دیا تھا کہ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرو۔ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو، بالکل اسی طرح حکم آیا ہے جس طرح اللہ بیان فرماتا ہے ان اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اسی طرح اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے اوپر فرائض ہے کہ جو اللہ نے عائد کیے ہیں، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ ولا تتفرقوا فی، دیکھو تمہارے باہمی اختلافات، تمہارے مسالکی اختلافات، تمہارے نظریات کے اختلافات، تمہارے سیکنڈری درجے کے اختلافات اس کام میں آڑے نہ آ جائیں کہ اللہ کے دین کو نافذ نہ کرو۔ ٹھیک ہے ضمنی مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے فروعی مسائل ہوں گے، ٹھیک ہے استدلال میں مسائل ہوں گے، اس میں اختلاف ہوگا، لیکن سب کو باہم مل کر جو بنیادی ذمہ داری ادا کرنی ہے وہ اللہ کے دین کو نافذ اور قائم کرنا ہے۔ اللہ کا دین قائم نہ ہو اور ہم سیکنڈری مسائل میں الجھے ہوئے ہو تو شاعر کہتا ہے باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کیسا ہنسی فریب ہے کہ جو کھا رہے ہیں ہم۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ایک دوسرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کفر کے فتوے تو جاری کیے جاتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے اللہ کا حکم نافذ نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے اللہ کا وہ عادلانہ نظام نافذ نہیں ہے، اور اس کی طرف اکثر و بیشتر توجہ بھی نہیں ہے، جبکہ اللہ نے حکم دیا ہے ان اقیم الدین، دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس معاملے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو لازم نافذ اور قائم کرنا ہے۔ مزید بیان فرمایا اہل کتاب کی اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ وہ ضد کیا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے، وہ ان کے اندر ضد تھا نا، تبھی تو یہود نے محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، جبکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ ضد آڑے آ گئی، یہ حسد آڑے آ گیا اور انہوں نے نبی رحمت علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر تکبر ان کے اندر موجود تھا، ہم مان لیں گے تو چھوٹا بننا پڑے گا، ہم مان لیں گے تو ان کو اپنا سردار ماننا پڑے گا، ہم مان لیں گے تو ان کی باتیں ماننی پڑے گی، یہ تکبر ہے کہ جو آڑے آ جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ کو بھی جائزہ لینا چاہیے، بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے ہماری بھی ضد اور تکبر اللہ کے احکامات کے آڑے آ جایا کرتی ہے، کبھی انسان میں ضد پیدا ہو جاتی ہے اور شریعت کی تعلیمات پر عمل سے اس کو روک دیتی ہے، کبھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کی تعلیمات سے اس کو روک دیتی ہے۔ ہمیں بھی اللہ نے متوجہ کیا یہ مشرکین کا طرز عمل ہے، یہ نافرمانوں کا طرز عمل ہے، ماننے والوں کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، پھر اسی دین کی طرف آپ بلائیں۔ اب حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے نبی رحمت علیہ السلام کو، اہل ایمان کو، کہ دیکھیں آپ اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور ثابت قدم رہیں جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ جو حکم دیا گیا نقیم الدین کا یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، کسی باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا اور اس کی جگہ عادلانہ نظام کو نافذ اور قائم کرنا یہ ٹھنڈے پیٹوں کرنے والا کام نہیں ہے، اس میں مسائل بھی آئیں گے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا بستر ہے، اس میں مسائل اور پریشانیاں آئیں گی، یقیناً آئیں، اللہ کے رسول کو بھی یقیناً آئیں، صحابہ کرام کو بھی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو ثابت قدم رہو جس کا حکم دیا گیا ہے، یہ مخالف سمت ہوائیں چلیں گی، تمہیں اکھاڑنے کی کوشش کریں گی، تمہیں خریدنے کی کوشش کریں گی، تم سے سودے بازی کرنے کی کوشش کریں گی، تمہیں ڈرانے کی کوشش کریں گی، لیکن تم ثابت قدم رہنا جس بات کا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں دیا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، نبی رحمت نے واضح فرما دیا کہ دیکھو مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان اس عدل کو نافذ کر دوں، اس عادلانہ نظام کو نافذ کر دوں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ شریعت کی تعلیمات، یہ اللہ کے احکامات، یہ عدل پر مبنی نظام ہے کہ جس کی آج انسانیت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے تو حکم دیا گیا ہے
ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، تمہارے درمیان اس انصاف کے نظام کو نافذ اور قائم کروں۔ پھر اقامت دین کی جد و جہد سے گریز کرنے کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، گویا اس دین کی جد و جہد کے لیے، اس نفاذ کی جد و جہد کے لیے اگر عذر پیش کیا جائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا خون بہا سکتے ہیں، اپنی بچیوں کی طلاق برداشت کر سکتے ہیں، اپنا مقامی گھر چھوڑ کر ہجرت کر سکتے ہیں، 259 صحابہ کی جان کی قربانی دے سکتے ہیں، تو ہمارے اور آپ کے لیے کیا عذر ہو سکتا ہے؟ کوئی عذر ہے کہ جو اس کے مقابلے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، طلبگار تم کس کے ہو؟ اللہ نے سوال کیا، دنیا چاہتے ہو کہ آخرت چاہتے ہو؟ دنیا کی آسانی چاہیے کہ آخرت کی کامیابی چاہیے؟ دنیا کی رنگینی چاہیے کہ آخرت کی نعمت چاہیے؟ فیصلہ تم خود کر لو۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، اور وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے، وہی ہے جو قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کو، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہ معاف کر دیتا ہے برائیوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ گویا کوتاہی ہو جائے، کمی ہو جائے تو رجوع کرو اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ سے، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ مزید بیان فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو کوئی بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور کتنی ہی برائیوں کو تو اللہ، کتنی ہی عذاب کو تو اللہ دور کر دیتا ہے تمہارے اوپر سے۔ گویا جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں یہ تمہارے ہی انجام کا نتیجہ ہے، تمہارے ہی معاملات کا انجام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ پھر چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف ہیں کہ جو یہاں پر اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اور کچھ اللہ کے پاس ہے جو بہتر ہے اور بہت پائیدار ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے رب پر بھروسہ کیا، جو کبیرہ گناہوں سے، فحاشی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا یہ اوصاف ہیں کہ جو اللہ کی دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے لیے بیان کیا گیا۔ گویا اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگانے والے، اللہ کے بندے، اللہ کے لیے جد و جہد کرنے والے ان اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، یا جو اس جد و جہد کے اندر آ جائے انہیں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ بیان فرمایا ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، غصے کے موقع کے اوپر معاف کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور کس بات کا حکم دیا گیا؟ اس صورت میں تو اقیم الدین کا حکم دیا گیا، تو بیان فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ان کے رب کی طرف سے حکم آتا ہے تو اس حکم پر یہ پورا اترتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات باہم مشاورت سے کرتے ہیں۔ مزید بیان فرمایا، ہم اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظلم پہنچتی ہے تو یہ بدلہ لیتے ہیں، اور یہ برائی کا بدلہ برائی ہے۔ گویا اب یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین کو قائم کرنے والے ہیں۔ اب دعوت کا مرحلہ نہیں ہے، اب اقامت کا مرحلہ ہے۔ اب ان کے مقابلے میں جو کفار آئیں گے تو ان سے بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بدلہ لینے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اور ان کے لیے بہترین بدلہ ہے کہ جو تیار کر رکھا ہے۔ گویا دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو ہے پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ ہمیں وہ پامردی مومن والا جذبہ عطا فرمائے۔ پھر آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے، روز قیامت ظلم کرنے والوں کا برا انجام بیان فرمایا، اور پھر اللہ کی پکار کا تذکرہ آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے استجیبوا لربکم، تم حکم قبول کرو اپنے رب کا، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر لبیک کہو۔ اور اس صورت میں تو ایک ہی حکم ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے
दो आयत के अंदर इस बात को वाज़ेह फरमा दिया कि वो अल्लाह है कि जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, वो जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता कर देता है, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये सारा का सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। अगर अल्लाह आजमाता है तो तुम भले किसी के दर पर चले जाओ, कहीं धागा बांध आओ, कहीं माथा टेक आओ, अगर अल्लाह ने रोक लिया तो कोई देने वाला नहीं है। और अगर अल्लाह देना चाहे तो यकीनन ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह हमें अपनी जात पर यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया कि देखो अल्लाह इंसान से कैसे कैसे खिताब करता है। कहीं अल्लाह इल्हाम के जरिए लोगों को मुतवज्जा कर देता है, जिस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को इल्हाम कर दिया था, जिस तरह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कुएं में इल्हाम कर दिया था। बस औकात अल्लाह इल्हाम के जरिए खिताब कर लेता है। मजीद अल्लाह ने बयान फरमाया कि या अल्लाह पर्दे के पीछे से गुफ्तगू करता है, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से तूर की वादी के अंदर ज़हूर नबूवत के वक्त अल्लाह ने कलाम किया, जिस तरह जबल तूर के ऊपर पर्दे के ओर से अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुआ, गोया इस तरह भी अल्लाह कलाम करता है। और मजीद बयान फरमाया कि अल्लाह या तो फरिश्ते भेज देता है कि जो वही नाज़िल करता है, जिस तरह रसूलों के ऊपर अल्लाह की तरफ से वही का नुज़ूल हुआ। ये तीन तरीके हैं कि जिस तरह अल्लाह अपने मखलूक से कलाम करता है। फिर अल्लाह ने बयान फरमाया ईमान कुरान के जरिए ही से हासिल होगा। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, आगाह रहो अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं सारे के सारे मामलात। उसके बाद सूरह ज़ुखरुफ का आगाज होता है। ये भी मक्की सूरत है, तौहीद का बयान और शिर्क की मुज़म्मत है कि जो सूरह मुबारका में आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़ेह किताब की। इब्तिदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया कि देखो मुशरिकीन मक्का नाफरमानी ही के ऊपर हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए धमकी है कि जो नाज़िल की है। अल्लाह बयान फरमाता है कि वो आग के साथ ठट्टे करते हैं, अल्लाह उनको हलाक फरमा देगा, जोरदार चीख के जरिए से अल्लाह उनको बर्बाद कर देगा। उसके बाद अल्लाह ने कुछ अपने एहसानात हैं कि जो लोगों के ऊपर गिनवाए हैं। वो ये अल्लाह है कि जो ये नेमतें अता करता है, अल्लाह है कि जो तुम्हें सवारी अता करता है। उसके बाद अल्लाह ने सवारी पर सवार होने के लिए दुआ है कि जो तलकीन की है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, पाक है वो अल्लाह जिसने ताबे कर दिया हमारे लिए और नहीं थे हम इसको अपने काबू में करने वाले। व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौटने वाले हैं। गोया बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदों के ताबे कर दिया। इब्तिदान जानवरों का सफर किया जाता था, अल्लाह ने बड़े बड़े जानवर इंसानों के ताबे कर दिए। आज मशीनें बना ली, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हवाई जहाज है, ट्रेन है, अल्लाह ने बंदों के ताबे कर दिए। ये अल्लाह का फैसला है, ये अल्लाह का करम है कि जो अल्लाह ने ताबे कर दिया। वरना कभी इंसान चूकता है तो बड़े बड़े हादसा भी देख लेता है। कोई अल्लाह ने बयान फरमा दिया। और ये याद रखो कि तुम्हें लौट कर अल्लाह ही की तरफ जाना है। उसके बाद दूसरे रुकू का आगाज होता है। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया ये फरिश्ते अल्लाह के बंदे हैं, बेटियां नहीं हैं। गोया मुशरिकीन के जो बदअक़ाइद थे उनका रद्द है कि जो अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया है। उसके बाद अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह का इज़्न और है और उसकी रज़ा और है। दुनिया का कोई काम अल्लाह के इज़्न के बगैर मुमकिन नहीं है। दरख्त से एक पत्ता नहीं गिरता लेकिन अल्लाह के इल्म में होता है। गोया इज़्न और शय होती है और हुक्म और शय होती है। अल्लाह की मर्जी और शय है और अल्लाह की रजा और शय है। इसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वाज़ेह कर दिया। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ज़ियादती कर रहा है, अगर तुम्हारे साथ कोई जुल्म कर रहा है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ाई कर रहा है, तो यकीनन ये सब भी अल्लाह के हुक्म से है। अगर अबू जहल नबी रहमत अलैहिस्सलाम की राह में तकालीफ कर रहा है, अगर बदर का मार्का सज रहा है, अगर
احد کے اندر صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کے معاملات ہیں جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے، اس کی تفصیلات ہیں کہ جو یہاں پر کچھ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے واضح کر دیا کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی ہے، یہ اندھے بہرے ہو کر باپ دادا کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ یہ شرک کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، بس یہ اپنے باپ دادا کی آنکھ بند کر کے پیروی کرنے والے ہیں۔ بڑا پیارا معاملہ ایک پیش آیا تھا کہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو لیا جا رہا ہے، یہ جو تازیے نکالے جاتے ہیں جا کے سمندر میں گرائے جاتے ہیں، تو ایک انٹرویو لینے والے سے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے یہ تو کیوں کرتا ہے؟ اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آگے یہ میرا بچہ بھی اس سلسلے کو آگے جاری رکھے گا۔ یہ ہے ان کے پاس دلیلیں کہ جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس باپ دادا کی اندھی تقلید ہے کہ جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد رکو نمبر 3 کا آغاز ہوتا ہے، یہ دین ابراہیمی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ خالص توحید پر مبنی تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آتا ہے۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ نبی رحمت علیہ السلام جب طائف کی طرف گئے تو وہاں 3 بدبخت سرداروں سے آپ کا سامنا پیش آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے آخر میں طائف کی طرف گئے کہ شاید وہاں پر لوگ ایمان لے آئے، تو 3 سرداروں سے ملاقات ہوئی۔ ایک نے کہا کہ اللہ کو معاذ اللہ یہ یتیم ہی ملا تھا نبوت دینے کے لیے، دوسرے نے کہا کہ میں کعبے کا پردہ چاک کر دوں کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اور تیسرے نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے میں بات قبول نہیں کر سکتا، اور اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل ہوگا۔ یہ ہے کہ جو وہاں سے دھتکارا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کیا یہ قرآن کسی آدمی پر ان دونوں شہروں میں کہ جو بڑا ہو؟ ان کے تصورات تو یہ تھے نا کہ کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی سردار ہو، کوئی مال و دولت والا ہو، اس کے اوپر اللہ یہ قرآن نازل کرتا، اس کو اللہ اپنا رسول بناتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک یتیم کو رسول بنا دیا؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا کہ دیکھو اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ہو جائیں گے لوگ ایک ہی گروہ میں سے، گویا اللہ نے واضح فرما دیا کہ اگر لوگ فتنے میں نہ پڑ جاتے، اس کشش میں نہ پڑ جاتے، تو اللہ نے بیان فرمایا تو یہ جو رحمان ہے یہ ان نافرمانوں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا، ان کی سیڑھیوں کو جو اوپر چڑھتی ہیں چاندی کا بنا دیتا، ان کے دروازے اور ان کے تخت کو سونے کا بنا دیتا۔ گویا یہ دنیا کا سامان ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی دے دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی تک عطا نہ کرتا۔ اللہ بیان فرماتے اللہ ان کے گھر سونے چاندی کے بنا دے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہاں تمہارے ایمان نہ ڈگمگا جائیں، اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر واضح فرمایا۔ مزید بیان فرمایا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ نہیں ہے مگر دنیا ہی کا ساز و سامان۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے کہ جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ مزید اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ شیطان کا وار کن پر چلتا ہے کہ جو غافل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، وَنُقَيِّدُ لَهُ شَيْطَان، تو اللہ ان کے اوپر شیطان مقرر کر دیتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ گویا جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے اللہ بطور سزا شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا خالی دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے، اس دل میں اللہ کی یاد کو رکھو، اس زبان پر اللہ کے ذکر کو رکھو، اللہ شیطان مردود سے تمہیں محفوظ فرمائے گا۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام کی کچھ دلجوئی ہے کہ جو کی جا رہی ہے۔ رکو نمبر 5 میں اللہ نے آل فرعون کی بدنصیبی کا تذکرہ بیان فرمایا اور فرعون کا تکبر بیان کیا۔ یہ فرعون کہتا تھا کہ اے جادوگرو تو دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، اس کے ساتھ اس نے عہد کیا تو اس سے بے شک ہم ضرور ہدایت پانے والے ہیں۔
یہ وہ کیفیات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا جاتا تھا اور اس طرح پکارا جاتا تھا. پھر یہ فرعون کہتا تھا کہ اے میری قوم نہیں میں چاہتا بادشاہی کسی اور کے اس ملک کے اندر, اور یہ جو نہریں بہتی ہیں یہاں پر یہ میرے حکم سے بہتی ہیں, یہ میرا معاملہ ہے, میرے احکامات ہیں کہ جو جاری ہیں. یہ ہے فرعون کا تکبر کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا, اللہ نے اس کو غرق کر دیا اور نشان عبرت بنا دیا. وہ مثل للآخرین, اور آخر آنے والوں کے لیے اس کو ایک مثال ہے کہ جو اللہ نے بنا دیا. چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے مشرکین مکہ کی عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کا تذکرہ ہے کہ جو بیان کیا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے, اس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. گویا قرب قیامت اللہ سبحانہ و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو واپس اس دنیا میں بھیجیں گے, اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو آتا ہے. اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو یا عبادی لا خوف علیکم اليوم, اے میرے بندو نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج, ولا انتم تحزنون, اور نہ تم غمگین ہوگے. الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ فرمانبرداری اختیار کرنے والے ہیں. وہ جو ایمان لائے جنہوں نے فرمانبرداری اختیار کی ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہوگا. اس کے برخلاف مجرمین کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان مجرمین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فی عذاب جہنم خالدون, ان کے لیے اللہ نے عذاب جہنم تیار کر رکھا ہے کہ جو ہمیشہ اس کے اندر رہنے والے ہیں. پھر جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا جب وہ وہاں پر جائیں گے کہ دیکھو کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا. وہ یہ سوالات ہیں کہ جو ان سے کیے جائیں گے اور ان کو وہاں پر حسرت ہوگی. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی کچھ عظمت کا تذکرہ ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اس کا تذکرہ یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا. پھر رسول کو ہدایت ہے کہ جو اللہ دے رہا ہے. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ, لہذا آپ منہ پھیر لیجیے ان سے. وَقُلْ سَلَام, اور آپ ان کو سلامتی کہیے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, پھر عنقریب وہ جان لیں گے. اس کے بعد سورہ دخان ہے. مشرکین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد ہے کہ جو اللہ نے کیا ہے. محض 3 رکوعات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے. ابتداءً اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حامیم والکتاب المبین, قسم ہے واضح کتاب کی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین, بے شک ہم ہیں ڈرانے والے. یہ بابرکت رات کون سی ہے؟ پھر سورہ قدر میں اللہ نے بیان فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. گویا لیلۃ القدر کا تذکرہ ہے کہ جو یہاں پر آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا قرآن حکیم لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں نازل ہوا. پھر آل فرعون کی مجرمانہ روش کا تذکرہ ہے اور پھر آل فرعون کی ہلاکت کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ نے بیان فرمایا. ایک بات یہاں پر اللہ نے بیان فرمائی فما بکت علیہم السماء والارض, پھر نہ روئے ان پر آسمان اور نہ زمین. وما کانوا منذرین, اور نہ تھے وہ مہلت دیے گئے. گویا نافرمانوں کی موت پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین. گویا معلوم ہوا فرما بردار کی موت پر آسمان والے بھی روتے ہیں اور زمین والے بھی روتے ہیں. دوسرے رکوع کا آغاز ہے. اللہ نے بیان فرمایا کیا مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ نہیں کیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ گویا بعث سے بعد الموت کا یقین ہے کہ جو اللہ نے دلایا ہے. پھر اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے. اللہ نے بیان فرمایا کہ نافرمانوں کا آخرت میں بہت برا انجام ہے کہ جو ہونے والا ہے. اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ, وہاں پر پھور کا درخت ہوگا, اسی میں سے گناہگار کو کھانا ہوگا. پھر کَالْبُحْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ, وہاں پر پگھلے ہوئے تانبے کا کھولا ہوا پانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں پر ڈالا جائے گا. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ, تیز گرم پانی کھولنے کی طرح, اور ان کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے درمیان میں دھکیل دو اور یہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں
پڑے رہیں گے، اس کے برخلاف فرما برداروں کا حسین انجام بیان فرمایا۔ اللہ نے بیان فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین لوگ امن اور چین کی جگہ پر ہوں گے، فی جنات و عیون، باغات میں اور چشموں پر ہوں گے، وہ باریک ریشم ان کو دیا جائے گا، موٹا ریشم ان کو پہنایا جائے گا، اور وہ وہاں پر آمنے سامنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ وہ یہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جو ان کو دی جائے گی، اور وہ وہاں پر ان کو اب موت کی سختی نہیں آئے گی۔ یہ موت کی سختی دنیا کی تھی، اب اس کو ختم کر دیا گیا۔ آخر میں بیان فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تو بس ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اس قرآن کو آسان کیا جانا اس لیے ہے تاکہ نصیحت پکڑے انسان، تاکہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے اور اللہ کی آیات پر یقین کرنے والا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قرآن کی احکامات پر یقین کرنے والا اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔